بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد محترم سامعین، معزز حاضرین، قابل قدر امت المسلمین، اسٹیج پر رونق افروز صاحب کمال علماء دین متین، شیخ عبدالرقیب صاحب بخاری، شیخ اسحاق حقانی صاحب، شیخ اختر صاحب اور شیخ عبدالمنتقم فرقانی صاحب و دیگر علماء کرام، میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ سمیٹ کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا یہ جلسہ جامع مسجد دہلی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے. آپ لوگ تھوڑا سا آگے ڈول کر آئیے، پیچھے جا. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں
آئیے تھوڑا سا قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں ایسو تو آگے بڑھے سو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اوصاف ہے، اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا نہ بناؤ، مشکل کشا نہ بناؤ، روزی رسا نہ بناؤ۔ اس لیے کہ عطا کرنے والی ذات، روزی دینے والی ذات، حاجت روائی جس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ ذات صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر اعلان کر دیا۔ یہ مساجد کیا ہے؟ آپ اسلام کے نظام کو سمجھیے۔ اسلام نے بندوں کو تنہا زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ دو طرح کے حقوق بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عالم جب آپ کو حقوق کی بات کرے گا تو دو حقوق کے بارے میں بتائے گا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ کا حق، بندوں کا حق۔ اللہ کے حقوق واضح ہیں، قرآن و حدیث سنتے رہتے ہیں، مقررین کی زبانی سنتے رہتے ہیں، بتلانے والے بتاتے رہتے ہیں، مفسرین تفسیر کرتے ہیں، شارحین وضاحت کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے، پنجگانہ نماز دن اور رات میں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، قرآن کریم زکوٰۃ کی آیتوں کو بتلاتی ہے، علماء کرام زکوٰۃ کے مسائل بتاتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم روزے کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن روزے کا حکم دے رہا ہے، معلوم ہوا کہ سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح حج کا حکم ہے، ایک بندے کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، اس کے لیے حج میں جانا فرض ہے، اللہ کا حق ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اللہ کا حق ہے، اگرچہ اس میں بندوں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، روزہ رکھنا بھی اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ فرض کی ادائیگی کرنا بھی اللہ کا حق ہے، حج بیت اللہ کے لیے جانا بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ حقوق
हुकूकुल्लाह है, गुनाहों से बचना, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना, अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह के लिए नज़र व नियाज करना, अल्लाह के लिए सजदा करना, अल्लाह के लिए तिलावत करना, अल्लाह के लिए इबादत करना, अल्लाह के लिए नवाफिल पढ़ना, अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के पाक कलाम को खोल कर अल्लाह की याद में, अल्लाह की जिक्र में उसकी तिलावत करना अल्लाह का हक है। अल्लाह के हुकूक की अदायगी हो रही है, लेकिन एक हक तो अल्लाह का है जो मालिकुल मुल्क है, जो सारे जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो अपने वस्फ को कुरान में इस तरह बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस पालनहार के लिए है, उस परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। उस अल्लाह का हक अदा हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, उस रब्बे जुल जलाल का हक अदा हो रहा है, ज़कात अदा की जा रही है, उस रब्बे जुल जलाल का हक अदा हो रहा है, हज की फर्जियत अदा हो रही है, उस रब्बे करीम का हक अदा हो रहा है। एक बंदों के हुकूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बंदों के हुकूक की तरफ भी इशारा फरमाया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फर्ज कर दिया है, फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, और वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाएगा। वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें उफ तक नहीं कहा जाएगा। कुरान वालिदैन के हुकूक को बताता है, कुरान औलाद के हुकूक को बताता है, कुरान बेटों के हुकूक को बताता है, कुरान बेटियों के हुकूक को बताता है, कुरान विरासत के मसाइल को बताता है, कुरान में बंदों के हुकूक का तज़किरा है। जब हम हदीस की तरफ जाते हैं और कुरान की तफसीर, कुरान की तशरीह को हदीस से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम पर पड़ोसियों का हक है, हम पर रिश्तेदारों के हुकूक हैं, हमें किसी को सताना हमारे लिए जायज़ नहीं है, किसी को गाली देना हमारे लिए जायज़ नहीं है, किसी को खामखा परेशान करना हमारे लिए जायज़ नहीं है, किसी की ज़मीन 4 अंगुष्ठ बराबर भी दबा लेना हमारे लिए जायज़ नहीं है, किसी के हक पर डंडी मारना हमारे लिए जायज़ नहीं है, कम तोलना हमारे लिए जायज़ नहीं है, खरीदो फरोख्त में धोखा देना हमारे लिए जायज़ नहीं है, झूठ बोलकर सामान बेचना हमारे लिए जायज़ नहीं है, झूठ बोलकर अपने भाई से फरेब, अपने भाई को फरेब देना हमारे लिए जायज़ नहीं है। ऐसी बात करना जिससे हमारा भाई हमसे नाराज हो जाए, जिससे मेरे भाई के दिल में तकलीफ हो, ऐसी बात करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। हमें अपनी बहनों के हुकूक बताए गए, वालिदैन के हुकूक बताए गए, पड़ोसियों के हुकूक बताए गए, दुनिया में रहने का तरीका समझाया गया, बाजार में रहने का तरीका बताया गया, खरीदो फरोख्त के मसाइल बताए गए। हाँ हाँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की तालीम क्या है। इस्लाम ने तो तमाम हुकूक को बताए हैं। इस्लाम का दायरा इतना वसी है कि इंसानी जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं कि इस्लाम ने उस शोबे में रहनुमाई न दी हो। इस्लाम के अंदर जिंदगी के तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा, इस्लाम के अंदर जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई मिल जाएगी। आओ आओ, मुझे दिखाओ किसी शरीयत में, किसी दीन में, किसी मजहब में अगर इससे बेहतर कानून की कोई किताब हो तो लाओ पेश कर दो। कुरान तुम्हें खुद चैलेंज करता है कि इस जैसी किताब तुम पेश ही नहीं कर सकते। सारी दुनिया वाले मिलकर, सारी दुनिया वाले मिलकर अगर मेहनत करने लग जाए और इस बात पर सर जोड़ कर बैठ जाए कि इस जैसी किताब बनाकर पेश कर देंगे तो ये उनके लिए महाल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बात है। इसलिए कि ये कानून इलाही है, ये अल्लाह के कानून की किताब है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا عمدہ دین دیا ہے، کتنا اچھا دین دیا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے قوانین چلتے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں کون سا قانون چلتا ہے؟ سنویدھان چلتا ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان 26 جنوری ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ 26 جنوری کو ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا تھا اور جمہوریت کی کتاب پاس ہوئی تھی۔ ہمارے سنویدھان میں ہر ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے، ہر ملک کے لیے قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے۔ جمہوری ملک اگر ہے تو جمہوری کتاب ہوگی، اور اگر مذہبی ملک ہے تو مذہبی کتاب ہوگی۔ لیکن ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جمہوری ملک ہو یا مذہبی ملک ہو، قانون کی کتاب مذہبی ہو یا جمہوری ہو، قرآن جیسی قانون کی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا جس نے تمام لوگوں کے حقوق بتائے ہوں۔ اسلام جیسا نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا جس نے تمام چیزوں کے حقوق بتائے ہوں۔ ارے ہاں، اسلام تو وہ ہے جس نے جانوروں تک کے حقوق بتائے ہیں، جس نے چونٹیوں تک کے حقوق بتائے ہیں۔ اسلام سے بہتر نظام دنیا میں کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے اپنے دین پر کہ ہمیں اللہ نے اتنا بہتر دین عطا فرمایا ہے۔ اب 1 منٹ کے اندر میں آپ کو مسجد کی طرف لاتا ہوں۔ اسلام کتنا منظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں تنہا رہنے کی عادت نہیں دلائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ مسلمان مل جل کر رہے، اجتماعیت کے ساتھ رہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے، ملت وحدہ بن کر رہے، ایک ساتھ بیٹھ کر رہے، ایک ساتھ مل کر رہے، تبھی جا کر ان کے اندر قوت رہے گی۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آپ دیکھیے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد میں پنجگانہ نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے آپ مسجد میں جاتے ہیں، ہونا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے تھے، دکان میں پڑھ سکتے تھے، کھیت میں پڑھ سکتے تھے، لیکن مجبوری کی حالت میں تو صحیح ہے، ورنہ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ مسجد محلے کی مسجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو۔ کیوں؟ گھر میں بھی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اسلام اتحاد چاہتا ہے۔ آپ محلے کی مسجد میں جائیں گے، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوگی، آپ کے چچا سے ملاقات ہوگی، چچا زاد بھائی سے ملاقات ہوگی، محلے کے فلاں پڑوسی سے ملاقات ہوگی، حال چال دریافت کیا جائے گا۔ محلے کی مسجد کی بات ہو گئی، جامع مسجد میں آ جائیے۔ جو لوگ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آج جمعہ کا دن ہے، جامع مسجد جانا ہوگا، فلاں محلے کا آدمی بھی آئے گا، فلاں بستی کا آدمی بھی آئے گا، فلاں گاؤں کا آدمی بھی آئے گا۔ اب یہ جامع مسجد ہے، چند محلوں کے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مقصد کو سمجھیے، اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اسلام اتحاد چاہتا ہے، اسلام اتفاق چاہتا ہے۔ ایک محلے والے دوسرے محلے کے محلے والوں کی حال سے واقفیت حاصل کرے، ایک محلے والے کو دوسرے محلے کے مسلمانوں کا درد معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس کے محلے کے مسلمان کس حال میں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ مسجد جاتے ہیں نا آپ لوگ؟ مسجد جاتے ہیں نا بھائی؟ کون کون مسجد جاتا ہے ہاتھ اٹھائے؟ جو مسجد جاتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ ارے بہت کم لوگ مسجد جاتے ہیں۔ ارے جمعہ میں تو جاتے ہوں گے، ہاتھ اٹھا دو یار۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ مسجد جانے والے ہیں۔ ایک آدمی تھا، کبھی مسجد نہیں جاتا تھا، بھول سے اس کی بکری جو ہے وہ مسجد چلی گئی۔ اب امام صاحب کو غصہ ہے، بار بار اس کی بکری مسجد میں آ جاتی تھی۔ امام صاحب نے اس کی بکری کو پکڑ کر مسجد میں ہی باندھ دیا۔ کہا اچھا آج نمٹوں گا میں اس کے گارجین سے۔ بکری مسجد میں گئی، امام صاحب نے باندھ دیا۔ اب بکری والا پریشان، چاروں طرف تلاش کر رہا ہے، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے گھر، کبھی چچا کے گھر، کبھی تایا کے گھر، کبھی پڑوسن کے گھر، کبھی پڑوسی کے گھر، کہیں بکری نہیں مل رہی ہے۔ اب بکری کسی کے گھر ہو تب نہ ملے، بکری تو امام صاحب کے پاس ہے۔ اسے خیال آیا کہ یار مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں۔ بالکل لاسٹ میں آخر میں خیال آیا کہ مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا شرماتا ہوا بل کھاتا ہوا مسجد کی طرف گیا اور مسجد میں جا کر کہنے لگا امام صاحب ہماری بکری دیکھی کیا؟ ہماری بکری دیکھی کیا؟ کہ امام صاحب نے کہا ہاں بھائی ایک بکری تو آئیے دیکھ لو تمہاری بکری ہے کیا؟ دیکھا ہاں یہ تو ہماری بکری ہے۔ امام صاحب یہ تو ہماری بکری ہے۔ تو امام صاحب کو آیا غصہ، ارے کمبخت یہ روزانہ میرے
مجھے آ کر تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، میرے سونے کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، آ کر یہ منمنانے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے اور میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اپنی بکری کو سنبھال کے کیوں نہیں رکھتے؟ اب اس آدمی نے کہا امام صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ، بکری ہے، عقل وقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے اس کے اندر۔ کبھی مجھے بھی دیکھا ہے مسجد میں، کبھی مجھے بھی مسجد میں دیکھا ہے آپ نے، بکری ہے دماغ نہیں ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ تو اب وہ آدمی کبھی مسجد نہیں جاتا تھا، بولا ہم کو دیکھے ہیں کبھی مسجد میں؟ ہم تو کبھی مسجد میں نہیں آتے، بکری ہے دماغ نہیں ہے تو آ گئی ہے۔ تو یہ بات ہے، کچھ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی بھول سے بھی مسجد نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو بھی مسجد میں جانے والا بنائے۔ مسجد کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اتحاد قائم ہو، اور یہ جبھی ہوگا جب لوگ مسجد جانے والے بنیں گے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، صبح ہو یا شام مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ ہمارا مکھیا، ہمارا ممبر، ہمارا ایم ایل اے، ہمارا ایم پی سوچتا ہے کہ آج میری فلاں جگہ دعوت ہے، آج فلاں جگہ ولیمہ کھائیں گے، آج فلاں جگہ ہمارے لیے مہمان نوازی کا انتظام ہے۔ ارے مسجد میں جانے والا ایک فقیر، مسجد میں جانے والا ایک غریب، اس کی مہمان نوازی کا انتظام مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ جنت میں فرما رہا ہے، جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اس نمازی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کی مہمان نوازی کا انتظام اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین جگہ جنت میں فرما رہا ہو؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا رشتہ مسجد سے مضبوط فرمائے، مسجد سے جڑے رہیے، مسجد کے لیے خرچ کیجئے، جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اپنی مسجد کا انتخاب کیجئے۔ آپ کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، فیکٹری میں ہو، کارخانے میں ہو، آ کر اپنی جامع مسجد میں نماز پڑھیے، تب جا کر آپ کے اندر اجتماعیت آئے گی۔ اور جیب سے جو سب سے بڑا نوٹ ہو وہ نکال کر مسجد میں دیجئے، مری بکری اللہ کے نام نہیں، مری بکری اللہ کے نام نہیں، سب سے قیمتی جو نوٹ جیب میں ہو، سب سے بڑا جو نوٹ ہو، جو لمری ہو، اس کو مسجد میں دیجیے اللہ کے راہ میں۔ اگر آپ زیادہ خرچ کرنے والے بنیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ نوازے گا۔ اللہ کے یہاں جو زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ نوازتا ہے۔ اس لیے 1 روپیہ 2 روپیہ سے مسجد سے آپ کا لگاؤ نہیں ہوگا۔ مسجد سے آپ کا لگاؤ تب ہوگا جب آپ مسجد میں 100 روپیہ دیں گے، 500 روپیہ دیں گے، 1000 روپیہ دیں گے۔ مسجد میں آپ ماہانہ مقرر کر لیجئے کہ ہم کو ہر مہینے مسجد میں 500 روپیہ دینا ہے، کاروبار اچھا ہے تو، ورنہ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم سے کم 10 روپیہ دن وہ مسجد میں دے۔ کتنا بیٹھتا ہے؟ 300 روپیہ مہینہ۔ 300 روپیہ مہینہ ہر آدمی مسجد میں دے گا تو آپ کی مسجد اتنی عالی شان ہو جائے گی، کہیں چندہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے چندہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، سعودی سے مسجد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا سعودی والے مسجد بنا کر چلے جاتے ہیں لیکن مسجدیں آباد نہیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنے پیسے سے اپنی جیب خاص سے مسجد بنائیں گے، آپ کا دل اس مسجد میں لگے گا، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، آپ کو الگ ہی طرح کا روحانی سکون ملے گا۔ اس لیے اپنی جیب خاص سے مسجد بنائیے، مسجد کے لیے خرچ کیجیے، اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ دوسری حدیث کی کتاب میں آیا ہے کان صغیرا او کبیرا، چھوٹی سی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھونسلے کی طرح وہ مسجد ہو، چھوٹی سی مسجد بھی اگر کوئی بناتا ہے، مفسرین شارحین لکھتے ہیں کہ ایک اینٹ ہی اگر کوئی مسجد میں دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی نوازشات ہے اللہ کی طرف سے، کتنا بڑا انعام ہے، اس لیے خرچ کیجیے، ایک مسجد کے لیے اور دوسرا مسجد کے امام کے لیے، مکتب کے مدرس کے لیے۔ آپ اپنے لیے یہ طے کر لیجئے کہ مجھے مہینے میں اتنا روپیہ مسجد میں دینا ہے اور اتنا روپیہ امام صاحب کو ہدیہ دینا ہے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت ہوگی۔ میں نے زیادہ وقت لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔